اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذ تو اتنی بار آ گیا کہ آپ لوگوں کو یاد ہو چکا ہوگا نا۔ وَإِذ یعنی اور جب الحمدللہ۔ وَإِذ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، اخذنا لیا ہم نے، میثاقہ پکا وعدہ، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ہم لکھیں گے، بنی اسرائیل سے کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا، لا تعبدون نہیں تم عبادت کرنا، نہ تم عبادت کرنا، الا سوائے کے اللہ کی، نہ تم عبادت کرنا الا سوائے کے اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احسانہ احسان کرنا یعنی اچھا سلوک کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا یعنی اچھا سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ دار، قرابت دار، وذی القربیٰ اور قرابت دار یعنی قریبی رشتے، قریبی رشتے کون کون سے ہوتے ہیں ابھی ہم لوگ اس میں دیکھیں گے تفسیر میں انشاءاللہ، اور قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، ان سب کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے، والمسکین، وقولو اور کہو، اور کہو، للناسی لوگوں کے لیے یعنی لوگوں سے، اور کہو لوگوں سے، حسنا بھلی بات، اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرنا نماز، اور قائم کرنا نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دینا زکوٰۃ، اور دینا زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم تم نے منہ موڑ لیا، تم پھر گئے، ثم پھر، تولیتم تم نے منہ موڑ لیا یا تم پھر گئے، الا سوائے کے، اب اللہ دیکھو جہاں بھی آئے گا وہ ہمیشہ سوائے کے لیے آئے گا، سوائے کے، قلیلاً تھوڑے، بہت تھوڑے، سوائے کے بہت تھوڑے، منکم تم میں سے، سوائے کے بہت تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون اعراض برتنے والے ہو یعنی منہ پھیرنے والے ہو، معرضون اگر اردو میں لیا جائے تو اعراض برتنا یعنی منہ پھیر لینا، اور ہو تم منہ پھیرنے والے، وَإِذْ اور جب،
اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ تم سے، اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، لا نہیں، تسفکون بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، اور نہیں تم بہاؤ گے اپنا خون۔ کہاں پڑھ چکے یہ ورڈ تسفکون دماءکم؟ اس سے ملتا جلتا کہاں پڑھ چکے ابھی؟ جب آدم علیہ السلام کا بنانے کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے جو کہا تھا نا، کیا تو بنائے گا ایسا خلیفہ جو زمین میں خون بہائے گا؟ اسی سے بارک اللہ فیکی۔ لا تسفکون نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، بریکٹ میں لکھو اپنوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اپنا خون بہانا کیا ہے؟ اپنوں کو قتل نہیں کرو گے۔ ولا تخرجون اور نہیں تم نکالو گے، اور نہیں تم نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو، من سے، دیارکم تمہارے گھروں سے، من دیارکم تمہارے گھروں سے، آپا پھر سے ایک بار اپنا خون وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ تم سے، لا تسفکون نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، تمہارا خون، یعنی اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے۔ بریکٹ میں لکھنا ہے یہ معنی، اپنوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنوں کو قتل نہیں کرو گے، ولا تخرجون اور نہیں تم نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، بریکٹ میں یعنی اپنے لوگوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے، ثم پھر، اقررتم اقرار کیا تم نے، اقرار کیا تم نے، وانتم اور ہو تم، اور ہو تم، تشہدون گواہ، اور ہو تم گواہ، یعنی ثم پھر، انتم تم، ثم پھر تم، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون تم نے قتل کیا، انفسکم اپنے نفسوں کو، ثم پھر انتم تم، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، تقتلون تم نے قتل کیا، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور نکالا فریقاً ایک گروہ کو، اور نکالا ایک گروہ کو، منکم تم میں سے،
من دیارہم ان کے گھروں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے. اب یہ دو ورڈ آیا، دیارکم دیارہم. دیارکم کس کے لیے؟ جو سامنے موجود ہو. تم جس کو بولتے نا تم یہ کرو تم وہ کرو، اور ہم ہے اصل میں وہ، لیکن ورڈ کے حساب سے اس کو ہم کو ہم کر دیا گیا ہے. دیارہم ان کے گھروں سے. اب تھرڈ پرسن جو موجود نہیں ہے، یہ بھی گردان بعد میں کرائیں گے. پہلے آپ لوگ یہ فعالہ کے گردان پہ ایک دم پکے ہو جاؤ اور بھی ہوم ورک کر کے، اور اس کے بعد یہ کرائیں گے کہ ہما ہم ہا ہما ہننا، کا کما کم کی کما کننا. تو اس میں کم جو آئے گا وہ سب کے لیے وہاں پر دیکھیں گے انشاءاللہ. تو وَتُخْرِجُونَ اور نکالا، فریقاً ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر، بالاسم سات گناہ کے، بالاسم سات گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، سات گناہ کے اور زیادتی کے. وَإِن اور اگر، اور اگر یأتوکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس، اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، تفادوہم کیسا ورڈ ہے؟ تم فدیہ، تا یعنی تم، فادوہم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ہم ان کو. وہوا اور حالانکہ وہ، وہوا اور حالانکہ وہ، محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اور حالانکہ وہ حرام ہے تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا. خرجہ کر چکے نا، وہ ایک نکلا، اخرجہ یعنی اسے ایک نے نکالا، تو اسی سے یہ اور اخراج. آپا یہ کیا، اور حالانکہ وہ حرام ہے تم وہ پر، ہوا اور حالانکہ وہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا. افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب ساتھ بعض کتاب کے، بریکٹ میں لکھو ببعضی یعنی ساتھ بعض، بریکٹ میں حصے کے، کتاب کے، کتاب کے حصے کے یا حصہ کتاب کا. افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض ساتھ بعض، بریکٹ میں حصہ کتاب کا یعنی کتاب کے کچھ حصے سے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض حصے کے.
حصہ یہاں نہیں ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ کتاب کے کچھ حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، کچھ کا کفر کرتے ہو. فما پھر کیا، پھر کیا، جزاؤ بدلہ ہو، پھر کیا بدلہ ہو، جزاؤ بدلہ ہو، من یفعل جو ایسا کرتا ہے، جو کرتا ہے ذالک یہ، جو ایسا کرتا نہیں ہے، من جو یفعل کرتا ہے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، آقا وہ تکفرون کا کیا ہے؟ تکفرون تم کفر کرتے ہو، ببعضی ساتھ بعض کے، ساتھ بعض حصے کے. کفر انکار کے لیے بھی آتا ہے، کفر کفر کے لیے بھی آتا ہے. فما جزاؤ پھر کیا بدلہ ہو، من یفعلو جو کرتا ہے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے کے، سوائے کے، خزیون رسوائی، سوائے کے رسوائی، فی میں، الحیاتی زندگی، الا سوائے کے، خزیون رسوائی، فی الحیات الدنیا، فی یعنی میں، حیات یعنی زندگی، دنیا دنیاوی زندگی میں، سوائے کے رسوائی دنیاوی زندگی میں. یا دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامتی، ویوم اور دن، القیامہ قیامت، اور قیامت کے دن، اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے، الا طرف، اشد سخت یا شدید، العذاب عذاب کی طرف. اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الا طرف، اشد العذاب سخت عذاب یا شدید عذاب. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اور نہیں ہے اللہ، کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر ابھی 85 چل رہی ہے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خریدا، اشتروا جو ہے، اشترا جو ہوتا ہے خریدنے بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے، اسی لیے اس کا معنی سودا بھی ہوتا ہے، جس نے سودا کیا یا جس نے خریدا یا جس نے بیچا. تو یہی وہ لوگ، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خریدا، الحیات الدنیا
دنیاوی زندگی کو بالآخرتی آخرت کے بدلے، ساتھ آخرت کے یعنی آخرت کے بدلے، فلا پھر نہیں، فلا پھر نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، پھر نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، پھر نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہی ہم وہ ینصرون اور نہ ہی وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ، آتینا دی ہم نے، موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، بریکٹ میں لکھو تورات، اور بلا شبہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، وقفینا اور پیر در پے بھیجے ہم نے، پے در پے یعنی آسانی کے لیے سمجھو کہ ایک کے پیچھے ایک بھیجے ہم نے، ایک کے پیچھے ایک، پے در پے بھیجے ہم نے، من بعدہ اس کے بعد، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل کئی رسول، پے در پہ بھیجے ہم نے یا ایک کے بعد ایک بھیجا ہم نے، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل کئی رسول، وآتینا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات روشن دلائل، البینات روشن دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی، اور مدد کی ہم نے اس کی، بروح القدس روح القدس کے ساتھ، بریکٹ میں لکھو جبریل علیہ السلام، بروح القدس روح القدس کے ساتھ یعنی بریکٹ میں جبریل علیہ السلام، کیا پاپا کہاں پہ یہ بیروبی؟ بروح القدس، ہاں تو یہ ساتھ روح القدس کے یعنی بریکٹ میں لکھنا ہے جبریل علیہ السلام، روح القدس جبریل علیہ السلام کے لیے آئے یہاں پر۔ افا کیا پھر، کلما جب کبھی، کیا پھر جب کبھی، جاءکم
آئے تمہارے پاس رسول، کیا پھر جب جاکم آئے تمہارے پاس رسول، بما ساتھ اس کے جو، بما ساتھ اس کے جو، لا نہیں، تہوا پسند کیا، ساتھ اس کے جو نہیں پسند کیا، انفسکم تمہارے نفسوں نے، تمہارے نفسوں نے، استکبرتم تکبر کیا تم نے، تکبر کیا تم نے، ففریقاً پھر ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، پھر ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے، وفریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون قتل کیا تم نے، تقتلون قتل کیا تم نے، وقالو اور وہ کہتے ہیں، قلوبنا دل ہمارے، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا دل ہمارے، غلف غلاف میں ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں نا، جیسے تکیہ ہوتی ہے اس کے اوپر غلاف چڑھا جاتے ہیں، ایک وہ ہو جاتا ہے کور، ویسے ہی، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا دل ہمارے، غلف غلاف میں ہے یعنی پردے میں ہے، غلاف میں ہے یعنی پردے میں ہے، بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم ساتھ ان کے کفر کے، بکفرہم ساتھ ان کے کفر کے، فقلیلاً پھر تھوڑے، فقلیلاً پھر تھوڑے، ما یؤمنون جو ایمان لائے، پھر تھوڑے ان میں سے جو ایمان لائے، ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرتی ہے، لما واسطے اس کے جو، معہم تمہارے ساتھ ہے،
یعنی تمہارے پاس ہے، معہم جو تمہارے ساتھ ہے، اندہ کہتے ہیں پاس، مع کہتے ہیں ساتھ کو، معہم جو تمہارے نہیں ہے، معہم جو ان کے پاس ہے یا جو ان کے ساتھ ہے. وکانو، آپا یہ تصدیق کرتی ہے لما لما واسطے اس کے جو معہم ان کے پاس ہے یا ان کے ساتھ ہے. تمہارے پاس ہے یہ واسطے اس نہیں، ہم ان کے پاس، کم نہیں ہے، کم ہوتا تو تمہارے پاس، ہم ان کے پاس. ان کے پاس. اچھا تصدیق کرتی ہے لما واسطے اس کے جو معہم ان کے پاس ہے، وکانو اور تھے، وکانو اور تھے، من قبل اس سے پہلے، وکانو اور تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح چاہتے تھے، یستفتحون وہ فتح چاہتے تھے، پر الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور تھے اس سے پہلے وہ فتح چاہتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. ورڈ ٹو ورڈ اگر دیکھیں گے، وکانو اور تھے، من سے قبل اس سے، یستفتحون اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح چاہتے تھے، اللہ پر، الذین ان لوگوں، کفروا جنہوں نے کفر کیا. فلما پھر جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، پھر جب آ گیا ان کے پاس، ماں جو یا جس کو، ماں جس کو، عرفو انہوں نے پہچان لیا، فلما پھر جب، جاءہم آ گیا ان کو ان کے پاس، ماں جس کو، عرفو انہوں نے پہچان لیا، بریکٹ میں لکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفروا بہ کفر کیا اس کے ساتھ، انکار کر دیا اس کے ساتھ، فعل کے اس پہ کفرا تو آپ لوگوں کو نہیں ملا نا، کفرا اس ایک نے انکار کیا، کر چکے شاید، ہاں یہ پکیے ہیں. ہاں کر چکے نا. ہاں اوکے. کفروا ما عرفو جس کو پہچان لیا، بریکٹ میں لکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفروا انکار کر دیا، بھی اس کا، یا کفر کیا ساتھ اس کے، فلعنت اللہ پھر لعنت ہے اللہ کی، پھر لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر، پھر لعنت ہے اللہ کی کافروں پر، کافرین پر. اللہ طرف نہ آپا، اللہ نہیں، الا طرف ہوتا ہے، پھر اللہ. اللہ یعنی پر، جیسے اوپر بولتے ہیں نا وہی ہے، اوپر یا پر، علی الکافرین کافروں پر. سما بہت برا ہے، بہت برا ہے، اشتروا جو انہوں نے سودا کیا،
بہت برا ہے جو انہوں نے سودا کیا بھی ساتھ اس کے انفسہم ان کے نفسوں نے، بہت برا ہے جو انہوں نے سودا کیا بھی ساتھ اس کے انفسہم اپنے ان کے نفسوں کے یا اپنے نفسوں کے ان یکفروا کہ وہ کفر کرتے، کہ وہ انکار کیا، کہ جو انہوں نے انکار کیا، اس طرح سے لکھیں گے سمجھ میں آئے گا، ان کے یکفرو جو انہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، بیما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغین سرکشی کے ساتھ، ان کے ینزل اللہ اتارا اللہ نے من فضلہ اس کے فضل سے، کہ اتارا اللہ نے من فضلہ اس کے فضل سے، اللہ پر من یشاء جس کے لیے چاہا، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، جس کے لیے چاہا اپنے بندوں میں سے، فباؤ پھر وہ پلٹے، بغضبن ساتھ غضب کے، علی غضبن غضب پر، ساتھ غضب کے غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب ہے، مخین رسوا کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ بنی اسرائیل کا شروع سے، سورہ بقرہ جب سے شروع ہوئی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے مفلحون یعنی ایمان والوں کا سے خطاب، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی بتائی، پھر کفر کرنے والوں کی کوالٹی بتائی، پھر اس کے بعد منافقین کی وہ بتائی کہ ان کی کیا کیا صفات ہوتی ہے، ان کے اندر کیا کیا خرابی ہے، کون کون سی چیزیں وہ کھول کھول کر بتائی گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کر کے، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل سے 2 مرتبہ خطاب ہو چکا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، تم پر کتنی کتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دی اور تم پر کیا کیا۔ یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یعنی یہاں ان سے خطاب نہیں ہے بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں
اور جب لیا ہم نے ان سے پکا وعدہ، پختہ وعدہ. کیا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ لا تعبدون، کہ نہ تم عبادت کرنا الا اللہ، سوائے اللہ کی. تو یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہ صرف بنی اسرائیل کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، بلکہ قرآن میں آیتوں کو لانے کا مقصد کہ ہر وہ لوگ جو قرآن کو پڑھیں گے، جو کتاب کو پڑھیں گے، سارے احکام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کرنے کو کہیں گے وہ بھی ان کے لیے ہوگا، اور جو کرنے کے لیے کوئی آرڈر دے رہے ہیں، کوئی حکم دے رہے ہیں، وہ بھی ان کے لیے ہوگا. اب اس آیت میں ایک چیز کی نہیں ہے اور باقی سب کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کیا چیز نہیں کرنا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نماز نہیں پڑھنی ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنا ہے. اللہ کے سوا یعنی جتنی محبت سب سے زیادہ اللہ کی اپنے دل میں ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں، اس سے زیادہ اللہ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں ان چیزوں کو بھی ہم کو ناپسند ہونا چاہیے، ان سے بھی ہم کو یعنی ہم لوگوں کو بری لگنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو بری لگتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتی ہے. تو لا تعبدون، جیسے سورہ بقرہ جب شروع میں ہم پڑھ چکے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو. پھر وہاں پر رب کی کوالٹی بتائی گئی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، وہ ساری کیوں تم عبادت کرو اس رب کی کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو عرش چھت بنا دیا، اور تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اگا دیے، کھانے پینے کی چیزیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کروڑوں کروڑوں احسان ہیں ہمارے اوپر. ساری کائنات میں غور فکر اگر نہیں کر سکتے تو ہم اپنے جسم میں دیکھیں خود کہ کیا جیسی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایسی کوئی آنکھ بنا سکتا ہے آج دنیا میں؟ کیا جیسا جسم اللہ تعالیٰ نے ہمارا تخلیق کیا کوئی ایسا بنا سکتا ہے؟ بال، ہر چیز احسنی تقویم پر اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو یہ ساری چیزیں دینے والے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو بدلے میں کرنا کیا ہے کہ شکر پھر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. سب سے زیادہ شکر کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کہ جس نے ہم کو پیدا کیا اور جس نے ہم کو زندگی دی اور جس نے ہمارے جینے کے سارے سامان مہیا کیے، ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی. بدلے میں عبادت بھی کس کی ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. اب کمپیئر کریں وہ لوگ جو مثلا جن کو بھی پوچھتے ہیں، چاہے وہ پتھر کی مورتی ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ پانی ہو، کوئی بھی ہو، کیا وہ ان میں سے کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، تو پھر عبادت کے لائق کیسے ہوئے؟ تو عبادت کے لائق وہ ہستی جو کسی بھی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے. مثلا دنیا میں کوئی ایک فیکٹری لگاتا ہے، اب اس کو مزدوروں کی محتاجگی ہے. مزدور اگر اس پہ اسٹرائک پر چلے جائیں تو اس کی فیکٹری بند ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ اتنی بڑی کمپنی کا مالک، لیکن وہ محتاج ہے کس کا؟ ورکرز کا، کام کرنے والوں کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ سارے لوگ مل کر باغی ہو جائیں، زمین کے جتنے بھی ہیں، کہ ہم نہیں عبادت کرتے اللہ کی، نعوذ باللہ، تو بھی اللہ کے جو بڑائی ہے، کبریائی ہے، اللہ کی عظمت ہے، اس میں ایک اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا ہم سمندر میں ایک انگلی اپنی ڈبوائیں اور اس میں جتنا پانی لگا اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے اس میں. اسی طرح پوری زمین کے لوگ سب کے سب صرف ایک اللہ کو پکاریں اور کوئی مذہب دنیا میں نہیں ہو سوائے اسلام کے، اور سب کے سب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، ایک اللہ کو پکاریں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی بڑائی نہیں ہوگی، کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے کہ سارے لوگ میری عبادت کریں. نہیں، ہم جو کریں گے وہ اپنے آپ کے لیے،
یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں تاکہ قیامت کے دن ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے جو آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ سورہ نساء، اس میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف کریں گے شرک کو، اس کے علاوہ جو بھی گناہ کوئی لے کر آئے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے، ایسا ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کو گناہ ہے، اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو یعنی انما حرم علیہم جنہ، کہ ان پر جنت کو حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں دراصل ان آیتوں میں ان یہودیوں کی تردید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی عہد رسالت میں موجود تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تھے. اور یہ یہودی کون تھے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے. یہودیوں سے جن باتوں کا عہد لیا گیا انہی کا بیان ہے کہ مگر وہ اپنے تمام عہدوں سے پھر گئے. جو بھی پکا وعدہ ان لوگوں نے لیا، جیسے اس سے پہلے پڑھ چکے نا کہ اپنے رب سے دعا کرو، اگر وہ ہم کو بتا دے کیسی گائے ہو کیا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، آپ کی بات مان لیں گے اور آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور کتاب کے طریقے پہ پھر وعدہ کرتے تھے پھر توڑتے تھے، پھر وعدہ کرتے تھے پھر توڑتے تھے. اسی لیے کہا گیا نا کہ منافق کی نشانی ہے، جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو ان کا بھی یہی ہے. اور ان لوگوں نے نہ صرف وعدہ خلافی کی بلکہ کیا کیا، منہ موڑ لیا، جبکہ وہ عہد انہیں یاد تھے، بھولے نہیں تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انہیں یہ حکم فرمایا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور غیروں کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا. یہی تمام لوگوں کو حکم ہے، یعنی ہم سب کو بھی یہی حکم ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. اسی کے لیے تمام دنیا اور یعنی دنیا کی بنائی گئی ہے اور انسان پیدا کیا گیا ہے. فرمایا جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اسے بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا کہ اعلان کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا صرف اور صرف میری عبادت کرو. ہم روزانہ اقرار کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ہم آپ کی عبادت کریں گے اور صرف ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے. لیکن نماز سے باہر جب آتے ہیں، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی حاجت آ گئی، فلاں کو پکارو، مشکل کشا، حاجت روا، پیر، دستگیر، خواجہ، گنج بخش، فلاں اور فلاں، یہ ساری چیزیں. تو یہ کہاں سے اللہ کے ساتھ پھر انصاف کیا، یا کہاں اللہ تعالیٰ کی آپ نے مانی؟ یعنی آپ نے تو شرک کر دیا نا، کہ ابھی آپ نے نماز پڑھی اور وعدہ کیا کہ عبادت کریں گے آپ کی، تو دعا مانگنا جو وہ کیا ہے، وہ بھی عبادت ہے. دعا مانگنے کی ضرورت آئے گی تو سب سے پہلا خیال جو آنا چاہیے وہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اس کے بعد ہم لوگوں سے مدد مانگیں گے کہ ہاں فلاں سے میرا کام چل سکتا ہے، اپنی امی کو بولوں گی مجھے یہ پریشانی ہے، یا اپنے شوہر کو بولوں گی، یا اپنے بہن کو بولوں گی، یا جس کو بولوں گی، ان سب کا بعد میں خیال آئے گا. سب سے پہلے جس کا خیال آنا چاہیے وہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے پہلے پکار کر آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کی مدد کریں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مَن يَحْتَسِب، یعنی ایسی جگہ سے آپ کے لیے راستہ نکالیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن یقین کے ساتھ پکار کر تو دیکھو. ہم کیا کرتے ہیں، فوراً دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے، اپنی امی کو فون کر لو، اپنے شوہر کو فون کر لو، اپنی فلاں فرینڈ کو فون کر لو، اپنی بہن کو فون کر لو، اپنے بھائی کو، وہ تمہارا کام بنا دے گا. کوئی نہیں بنا سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل میں نہ ڈال دیں. اور یہ دل میں ڈالنا کب ہوگا؟ جب ہم سب سے پہلے ہمارا خیال مشکل میں کس کی طرف جائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، کہ یار اب آپ ہیں نا، آپ کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے، اور آپ ہی اس سے مجھے نکلنے کا راستہ بھی بتاؤ گے. تو وہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے پھر وہ چیز تمہارے دل میں ڈالیں گے کہ جہاں سے تمہارے کام کو بننا ہے، جہاں سے تمہاری مدد آنی ہے، جہاں سے تمہارے کام کا پورا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کا ارادہ اور وہاں کے نام کسی کا
یا جگہ کا دل میں ڈال دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کہ اللہ کو پکار کر تو دیکھو، اللہ کی مان کر تو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین ٹرسٹ کر کے تو دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت میں آتی ہے. ہمارے وہاں عبادت کا کیا کانسیپٹ ہے کہ خالی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، زکوٰۃ دے دو، یہ کر لو، ٹھیک ہے، وہ تو ٹاپ درجے کی عبادت ہے، یہ تو فرائض میں سے ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہر مسلمان کو، سوائے کہ مالی عبادت جو ہے وہ استطاعت کے مطابق ہے، جیسے زکوٰۃ اور حج ہے کہ جس کی استطاعت ہو وہ یہ کرے. باقی کی ساری عبادتیں تو غریب، امیر، مسکین یا محتاج یا جو بھی ہے سب کو یہی کرنا ہے کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. تو توحید ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1/3 قرآن میں صرف اور صرف توحید کے بارے میں، کہ جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی شکر کا بھی، خالی مشکل وقت میں نہیں، شکر کا بھی جذبہ ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، تو سب سے پہلے میرے دل میں جو خیال آنا چاہیے وہ میرے رب کا، میں اس کے لیے فوراً سجدہ شکر ادا کروں، فوراً میں کہوں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اے میرے رب، یہ میرا کام جو مکمل ہوا یہ آپ کی حمد و ثنا، آپ کی کبریائی، آپ کی بڑائی کے ساتھ کہ آپ نے پورا کروایا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بچے ہوتے ہیں والدین کی جو عزت کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم آگے وہی والدین کے بارے میں ہی پڑھنے جا رہے ہیں کہ والدین کی عزت کرتے ہیں تو وہ کیسے کہتے ہیں، امی آپ نے میرے لیے یہ کیا. بولتے ہیں نا کوئی بڑی پوسٹ پر پہنچ گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، کچھ ہو گئے، اب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تم تو بڑے ڈاکٹر بن چکے ہو، تم تو بڑے انجینئر. نہیں، آپ لوگوں نے محنت کیا. تو ماں باپ کو بدلے میں کیا چاہیے؟ ان کی سیلری چاہیے یا ان کا پیسہ چاہیے؟ نہیں، اتنا بولنا ان کے لیے، ساری زندگی جو ان لوگوں نے اپنا جمع پونجی کمائی لگائی، ان پر محنت کی، ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی، وہ سب کا ایک لفظ میں وہ یعنی ادا ہو جاتا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا. ایسے ہی ہم کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوتے، یا رب یہ آپ نے کیا، مجھے کوئی خوشی ملی یا میری کوئی تعریف کر، نہیں، یہ میرے رب کا حق ہے. آدم من فضل ربی وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق سے یہ ہوا، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروایا. تو ہر چیز کو شکر کے لیے بھی اللہ کی طرف پلٹو فوراً، اور کوئی مشکل پریشانی بھی آئے تو سب سے پہلے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ پڑھ چکے اس سے پہلے ہم نماز اور صبر سے مدد مانگو. یعنی صبر کیا ہے کہ نماز سے مانگ لیے دعا اللہ تعالیٰ سے، اب تھوڑا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے وہاں پہنچ گئی تمہاری بات، اللہ کے وہاں پہنچ گیا تمہارا پکارنا، اب وہ سیو کر لیا گیا ہے. اب اس کو کب کیش کیا جائے گا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا صحیح وقت جانتے ہیں کہ یہ میری بندی جو مانگ رہی ہے، شفا مانگ رہی ہے، محتاجگی دور کرنے کی دعا مانگ رہی ہے، اولاد مانگ رہی ہے، اپنے ذہن کا سکون مانگ رہی ہے، کوئی بھی چیز جو مانگ رہی ہے نا، وہ ساری چیزیں میرے وہاں لکھا ہوا ہے کہ میں اس کو کب دینے والا ہوں، یعنی اس کے صحیح وقت پر. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اب اس کو بڑی خواہش ہے کہ اس کو گاڑی چلانا ہے، لیکن ماں باپ اس کو چابی نہیں دیتے. اب وہ ضد کرتا ہے کہ نہیں مجھے چابی دیجیے، میں بھی بھلے سے وہ ابھی 16 سال کا ہے یا 15 سال کا ہے، میں چلا سکتا ہوں، مجھے آتا ہے ڈرائیونگ، سب کچھ ہے، لیکن ابھی نہیں دیتے ماں باپ. کیوں؟ ابھی تم میچور نہیں ہوئے ہو، ابھی تمہارا لائسنس نہیں نکلا ہے، ابھی تم ایکسپرٹ نہیں ہوئے گاڑی چلانے کے، اس لیے تم کو چابی نہیں دی جا سکتی. تو یہ تو دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو سینس دیا اس کے مطابق. ہمارا رب تو ہم سے کئی گنا زیادہ، اور نہ صرف ہمارا بلکہ ساری کائنات میں جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا، ہر ایک کی رگ رگ سے واقف ہے. کب مجھے کیا چیز کس کو کس وقت دینا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مانگ کر صبر نہیں کرتے ہیں، مانگ کر زبان گھس گئی، ابھی تک تو میں سالوں سے دعا مانگ رہی ہوں، ابھی تک تو نہیں قبول ہوئی. تو نہیں قبول ہوئی اس لیے کہ اس میں خیر نہیں ہے تمہارے لیے، اور اگر دینا ہوتا اللہ تعالیٰ تو اس کو تو فوراً دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے اس سے اچھی چیز دے چکے ہوں جس پر ہماری نظر نہیں گئی، یا کوئی ایسی بیماری، تکلیف، آفت، مصیبت آنے والی تھی ہم پر، اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، ہم وہ نہیں سمجھ سکتے. یہ ساری چیز، یا چلو نہ فوراً دعا قبول ہوئی، نہ کوئی بلا ٹلی، اور نہ
کوئی یعنی خوشخبری ملی، جو مانگا وہ نہیں ملا، دیر سے بھی نہیں ملا، تو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ تو کبھی بھی خیال پریشانی میں یا خوشخبری میں آئے تو کس کا آنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ بس اتنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے ہم سے کہ تم ایک سانس لو، ایک سانس کے بدلے میں 1 روپیہ روز صدقہ کرو، نہیں، ہماری طاقت بھی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ ہم تو گن بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنی سانسیں لیتے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد، کیونکہ توحید جو ہے ایسی وہ چیز ہے کہ جس کی اتنی ڈیٹیل ہے کہ کئی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو وہ ساری چیزیں ڈیٹیل ہیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ اس کے اس عظیم حق کے بعد تمام مخلوق کے حقوق، جن میں سب سے اہم ماں باپ کا حق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ کے حق کا اور ماں باپ کے حق کا بار جگہ ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے، جیسے کہ سورہ لقمان آیت نمبر 13-14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدی الی المصیر، میرا شکر بجا لا اور ماں باپ کا شکر بھی، یعنی سب سے پہلے شکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو تجھے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پھر سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، آپ کے رب نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اتفاق سے کل کی ہماری جو 20واں پارہ سورہ عنکبوت، اس میں بھی سیم آیت والدین کے اوپر آئی تھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ وصیت کی اللہ تعالیٰ نے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ میرے بعد سب سے پہلا جو حق ہے تم پر وہ کس کا ہے؟ تمہارے والدین کا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ زمین پر یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو سب سے پہلا جو رشتہ بنا وہ کون سا تھا؟ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ اس سے ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی اچھا کرو، لیکن حقداروں میں سے اسٹارٹ کرو گے جب کچھ کرنا تو سب سے پہلے والدین سے شروعات کرنی ہوگی، ان کے ساتھ وہ راضی ہیں تم سے تو باقی کے سارے رشتے بھی تم اچھے سے نبھا سکو گے، کیونکہ ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں، ماں باپ کی جو دعائیں اولاد کے حق میں ہوتی ہے نا، وہ ہر قدم پر ان کو، یعنی جیسے اسکالر نے کہا ہے کہ نا تم آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہو اور تمہاری مائیں یا تمہارے والدین تمہارے لیے اٹھ کر راتوں میں تمہارے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بد نصیب ہے وہ جو کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بد نصیب تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں ہے کہ جن کا جانا ہے لکھا ہے تو وہ ہے، لیکن اب وہ ان کے لیے کیا ہے، وہ دعا کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا کرتے تھے اور جس کے ذریعے سے ان کے کئی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کرا دیتے تھے ماں باپ کے دعاؤں کے ذریعے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ اب یہ آ رہا ہے نا واقعی الصلاۃ، تو واقعی نماز قائم کرنے میں کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یعنی نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، اور حقوق العباد میں 2 حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ ساری کی ساری عبادتیں، دعا، نذر و نیاز، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں اللہ کا حق ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کا حق، کہ جن حقداروں کو حق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرما دیا، ان سارے حقوق کو ادا کرنا اور خوشی سے ادا کرنا۔ احسانہ کا لفظ آیا، احسان کے ساتھ ابھی دیکھیں گے ہم کہ احسان کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد کیا سب سے افضل اللہ کو پسند ہے؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حالانکہ جہاد کتنا بڑا
کام ہے کہ ایک انسان اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو اس کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جنت میں وہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا احسان کیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا. اور جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے، یعنی کیا کریں گے ماں باپ کے ساتھ، کیسے اچھا سلوک کریں، تو بہت ساری چیزیں. اور والدین کے ساتھ احسان یعنی دراصل دین ہے ایک طرف اور حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، اور دوسری طرف کیا ہے حقوق العباد کی ادائیگی. حقوق العباد کی ادائیگی میں سب سے پہلے والدین کا حق. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا احسان سب سے زیادہ ہم پر ہوتا ہے. سب سے زیادہ انسان کے لیے قربانی کرنے والے ماں باپ، سب سے زیادہ انسان کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے ماں باپ، سب سے زیادہ اولاد کی مدد کرنے والے ماں باپ. اس لیے انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی لیے کسی اسکالر نے کیا کہا ہے، مثلاً کہ غیبت اگر کسی انسان کی کوئی کرتا ہے تو وہ غیبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جس نے غیبت کی کسی کی، اس کی نیکی فوراً پہنچ جاتی ہے دوسرے کے نامہ اعمال میں جس کی اس نے غیبت کی. تو اسکالر جو بڑے علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر تم غیبت کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنی ماں کی غیبت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ تمہاری نیکیوں کی حقدار ہے. یعنی کسی دوسرے کو کیوں نیکیاں دیتے ہو؟ تمہارے ماں باپ کو نیکیاں دو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ ماں باپ کو یعنی نیکیاں تمہاری اگر ایسے ہی فری میں کسی کو جا رہی ہے تو سب سے زیادہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کی غیبت کرو چاہ کے، کوئی بھی نہیں چاہے گا. ایک نیکیاں کمانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بڑی مشکل سے کمائی جاتی ہے نا. اگر وہ چلی جا رہی ہے کسی کے بھی حصے میں تو وہ اچھی بات نہیں ہے نا، یعنی وہ نقصان ہے انسان کا. تو یہاں پر مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹ دی جا رہی ہے کہ آپ کسی کی بھی غیبت کر سکتے ہو، یہاں پر ہرگز وہ نہیں کہا گیا. تو ماں باپ کے ساتھ احسان میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خاص طور پر والدہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اللہ اور اس کے رسول نے بہت زیادہ زور دیا ہے. خاص طور پر جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی عزت و احترام اور ان کے احکام کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ان کے سامنے جھک جائے اور ان کی فرمائش پوری کریں. حقوق والدین تو کبھی پورے ہو ہی نہیں سکتے، البتہ بعض ایسے طریقے ضرور ہیں جن پر عمل کر کے آپ ان کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، ان کو خوش کر سکتے ہیں. یعنی حق تو نہیں ادا کر سکتے، مثلا یہ کہ چلو میں نے ماں باپ کو حج کرا دیا تو میں نے حق ادا کر دیا. جیسے کہ ایک شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پر لاد کر حج پورا کروایا تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں نے جو وہ ایک تمہاری پیدائش کے وقت ایک چیخ لگائی تھی نا تکلیف پر، اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، تو کہاں یہ کہ پوری زندگی تمہارے ساتھ ایسا. لیکن احسان کرو ان کے ساتھ. حق تو نہیں ادا کر سکتے پورا، لیکن احسان کرو. احسان کیسے کرو؟ مثلا مختلف موقع آتے ہیں، جیسے ماں باپ بعض تو ہیں ساتھ میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، بعض لوگ الگ رہتے ہیں، اس میں بھی خیر ہے کہ چلو ان کو بھی سکون ان کو بھی سکون، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آرام سے رہیں، لیکن ان کا بھی خیال رکھنا ہے. تو بڑے بڑے جو تہوار آتے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، یہ رمضان کے آغاز پر ان کی خوشیوں کا خیال رکھا جائے. اور بیٹے یا بیٹی، پوتا پوتی یا جو بھی بہن بھائی جس کی بھی شادی کا موقع ہو تو ان سے مشورہ لیں، ان کی کیا خواہش ہے. اور اسی طرح ان کے لیے والدین کو محسوس کرائیں کہ وہ ہر معاملے میں مشورے میں شریک ہیں. اور اسی طرح ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. اگر وہ آپ کی کمپنی چاہتے ہیں، یعنی آپ ان کے پاس بیٹھیں اور چند لمحے ان کے ساتھ گزاریں، اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ضرور وقت نکالنا چاہیے. دور ہیں بچے تو فون کر کے خیریت پوچھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں. والدین کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور ہر انسان کی مختلف ضرورت ہو سکتی ہے. بعض ایسی نہیں کہ ایک چیز کوئی بتا دی گئی کہ یہ سارے ہی والدین کے ساتھ کرو، نہیں، سب کی اپنی اپنی پسند ہو سکتی ہے، سب کی اپنی اپنی خواہش ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جو بتایا کہ
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جاہمہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہایت ادب سے عرض کیا میں غزوہ میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں آپ سے مشورہ لینے کی غرض سے آیا ہوں کہ کیا میں جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے خیر خواہ اور معلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ جاہمہ عرض کرتے ہیں جی ہاں اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ کائنات کی سب سے سچی ہستی نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اپنی والدہ کی خدمت کرو کہ جنت اس کے قدموں تلے ہے، یعنی تم اس کی خدمت کرو گے تو بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنت دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احسان کرنے کا درجہ دیا ہے، جو احسان کرنے کے لیے کہا ہے، تو احسان کس طرح کہ جن معروف کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو پورا کرنا، والدین کی عزت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف رکھنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی نافرمانی سے بچنا، اور ان کو جو تکلیف اور پریشانی لاحق اسے دور کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کرنا حسن اخلاق میں سے ہے۔ اور ماں باپ کی جو دعائیں ہیں جو لیتا ہے نا، اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کے لیے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے اجر و ثواب رکھے ہیں اس کے لیے کہ جو ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1 مظلوم کی پکار، یعنی کسی پر اگر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ بدلہ نہیں لے سکتا لیکن وہ اللہ کو پکار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح والد کی اپنے بیٹے کے لیے دعا، والد اسپیشلی والدین کی تو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن خاص احادیث میں جو آئے کہ والد کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ تو اگر بچے پریشانی میں تکلیف میں کچھ بھی ہے تو اپنے شوہر سے کہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے آپ قبول کریں گے، رد نہیں کریں گے۔ اسی طرح مسافر کی دعا، اور اسی طرح ماں باپ کے دل دکھا کر ان کی بد دعاؤں سے بھی بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیونکہ یہ جرم ایسا ہے، یہ ایسی سزا ہے کہ جس کا فوراً یعنی سزا دنیا میں ملتی ہے والدین کے ساتھ، تو ان کی بد دعاؤں سے بھی بچنا چاہیے، ان کی ناراضگی سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے، اپنی دعا میں خاص دعا، جیسے ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اتنی بڑی دعا نہیں یاد کر سکتے تو اتنی چھوٹی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کیجئے جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت اور محبت سے پال پوس کر بڑا کیا۔ اور اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کیجئے، ان کے درجات بلند کیجئے۔ تو یعنی والدین کے لیے ایسا ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کا اچانک درجہ اونچا بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی پوسٹ بڑھا دی جاتی ہے، جنت میں نیچے درجے میں تھے تو اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ابھی تو وہ قبر میں ہیں لیکن اپنی آنکھوں سے وہ جنت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچانک ان کا درجہ اوپر ہو جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ ہم دنیا سے تو آ گئے ہیں، ہمارا عمل تو قطع ہو چکا ہے، پھر یہ ہمارے کون سے عمل کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے پیچھے تمہارے حق میں دعائیں خیر کر رہی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہم خود اگر ماں باپ ہیں تو اپنی اولادوں کے حق میں دعائیں کریں، ہم اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کریں، دونوں طرف سے ہمارے حقوق ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے فوراً بعد جو رشتہ ہے وہ کس کا ہے؟ وذی القربا، اور قریبی رشتہ دار۔ حقوق العباد میں والدین کے بعد رشتہ داروں کا ذکر آتا ہے، اور قریب کے لوگ یعنی خون کے رشتے، یعنی نسب کے رشتے جو اس سے چلے آئے، جیسے باپ دادا بیٹا بیٹی بہن بھائی، یہ سب کیا ہے؟ آپس میں خونی رشتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے رضائی رشتے جو بہت کم ہوتے ہیں، رضائی رشتے کا بھی ویسے ہی حق ہے جیسے کہ نسبی یا خونی رشتے کا حق ہے۔
رضائی اس میں بھی رضائی ماں باپ، رضائی بہن بھائی. رضائی کہتے ہیں جنہوں نے دودھ پیا ہو کسی کا. اب ان کے بچے جتنے ہیں وہ اس کے سگے بھائی بہنوں کی طرح ہیں. اس کے باپ جو ہیں وہ سگے اس کے باپ کے جیسے رشتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور تیسرا جو رشتہ ہوتا ہے وہ سحر کا رشتہ ہوتا ہے، سواد سے سخیر. سخیر یعنی سسرالی رشتہ. سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے. کیونکہ جب انسان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو جواب میں ان سے بھی بھلائی پاتا ہے. یعنی تم اچھا کرو گے تو بدلے میں اچھے وہ خوش رہیں گے. اور کبھی اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے، اور اس طرح انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، بدلے میں وہ آپ کی برائی کرتے نظر آتے. مثلا آپ نے بہت کچھ دیا ان کو، اگر کوئی ایک چیز کمی رہ گئی وہ تو دیا ہی نہیں. جو نہیں دیا اس پر ان کی نظر ہے اور وہ آپ کی اس کے بارے میں برائی کر رہے ہیں. اور جو آپ نے اتنا سب کچھ دیا اس کے بارے میں نہیں کرتے، لیکن کوئی بات نہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے رشتہ دار کچھ ایسے ہیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے نہیں ملتے. میں ان کو دیتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں دیتے. میں ان سے ملاقات کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو دراصل رشتہ داری ہے، یہی تو صلہ رحمی ہے. اور جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ کیا کرے؟ قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، قطع رحمی نہیں کرے، ان سے تعلقات نہیں توڑے. تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں احسان کے درجے پر. احسان کیا ہے؟ کیونکہ حسنہ جو آ گیا والدین کے ساتھ، وہ حسنہ یہ سارے رشتوں کے ساتھ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرو، یتیموں کے ساتھ بھی کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی کرو. تو سب کے ساتھ احسان کا درجہ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اچھا سلوک احسان کیا ہے؟ کہ جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو، جو ہم کو نہیں پوچھے اس کو پوچھا جائے. احسان یہ کہ حق سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرنا. ایک ہوتا ہے عدل کے جیسا کوئی کرے ویسا ہی کرو. مثلا کوئی مجھے سلام کرتا ہے میں اس کو جواب دوں، کوئی مجھ سے ملتا ہے میں اس کو ملوں، یہ بدلہ ہے. لیکن جو مجھ سے نہیں ملتا اس سے ملنا، جو مجھے نہیں دیتا اس کو دینا، یہ سارے احسان ہیں. اور احسان یہ کہ اس سے بھی بڑھ کر کرو. ہم کس کے ساتھ احسان کرتے؟ جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے. تو اگر رشتہ دار اچھا نہیں کرتے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اسی طرح تم سے اگر مثلا یہ کہ قطع تعلق ان لوگوں نے کیا تو ہم کم سے کم ان کا سامنا ہو تو سلام تو کر سکتے ہیں نا ان کو، اللہ کی خاطر. کہ جس نے سلام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس نے سلام میں پہل کی اس کا درجہ بلند ہو گیا، یعنی اس کا پلس پوائنٹ بڑھ گیا بنسبت اس کے کہ جس نے بخیلی کی. یعنی وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ میں اس سے بات بھی نہیں کرتی، میں اس کو کیوں سلام کروں. اور سامنے والی جس کو علم ہے کہ سلام کرنے کا کتنا بڑا وہ ہے، اور جس نے پہل کی اس کا اور بھی زیادہ اللہ کے وہاں درجہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے السلام علیکم. اب چاہے منہ موڑ لے، چاہے آپ کو پلٹ کر برا بھلا کہے، جواب دے، آپ سلام کیجئے اور نکل جائیے، کوئی بات نہیں. زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ بات آگے بڑھے. حکمت سے اور سمجھداری سے اس طرح کا وہ کرنا ہے. پھر اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یتیموں کا، قریبی رشتہ داروں کے بعد سوسائٹی کے وہ کمزور لوگ، یعنی یہ لوگ جو ہیں کہ جو آپ کے ساتھ احسان کرتے ہیں بدلے میں آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہو. ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن کچھ ایسے رشتے بھی ہیں جن کا آپ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مثلا آپ کسی کو دیتے ہو، یتیم کی کفالت کرتے ہو یا یتیم کی کوئی مدد کرتے ہو، بدلے میں وہ آپ کو کچھ نہیں دیتے الا یہ کہ دعا دیتے ہیں. دعا کے لیے ان کی مدد نہیں کرنا ہے کہ بدلے میں ہم کو ان کی دعا ملے گی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو رشتہ داروں کے بعد سوسائٹی کے وہ کمزور لوگ جنہیں یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں، یعنی وہ نابالغ بچے جو خود ابھی کمانے کے قابل نہیں ہے اور ان کا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کو یتیم کہا جائے گا. جو بڑی عمر کا پہنچ گیا اور اچھا خاصا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کیا کہ میں تو یتیم ہوں اور میں تو اس کے لائق ہوں کہ مجھے زکوٰۃ دی جائے، تو وہ یتیم نہیں ہوتا.
اور اس لیے بھی کہ وہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے بچوں کو اگر آپ ایڈاپٹ کرتے ہو تو ان کے یعنی ان کے دنیا کا اور ان کے آخرت کی تعلیم کا ان کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے زیادہ اچھا گھر اس کا ہے کہ جہاں پر کسی یتیم کی کفالت کی جاتی ہے۔ اور جیسے ایک شخص نے کہا کہ میرا دل بہت سخت ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی یتیم پر کہ سر پر ہاتھ پھیرو، سر پر ہاتھ پھیرو یعنی اس کی کفالت کرو، اس کی ذمہ داری لے لو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری سنائی ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ اور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور اس کے بیچ والی انگلی کو ساتھ لگا کے بتایا اشارے سے کہ وہ اس طرح سے میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، کسی یتیم کی کفالت کرنے والا۔ تو سب سے پہلے ڈھونڈنا یہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت احسان کرتے ہیں، کوئی یتیم خانہ دیکھے وہاں پر دیگ پکا کے اور کھانا بھجوا دیے، کھانا کھلا دیے، ہم سمجھتے کہ ہم نے یتیموں کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے دیکھیں، اپنے سگے چچا کے بچے ہیں، اپنے سگی پھوپھی کے بچے ہیں، اپنے سگے بہن بھائیوں کے بچے ہیں، جو بھی ہیں رشتہ داروں میں سے، وہاں سے شروعات کریں۔ سب سے پہلے ان کا حق آپ پر ہے اور ان کی مدد کرنے کا آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صلہ رحمی نبھانے کا اور دوسرے ان کی مدد کرنے کا، تو ڈبل اجر۔ انسان دنیا میں اس میں کتنے زیادہ وہ شاپنگ کرتے ہیں نا جس میں بائی ون گیٹ ون فری ہوتا ہے، چلو اتنے ہی مثلاً 100 روپے میں یہ بھی مل رہا ہے اور اس کے جیسا ایک اور بھی مل رہا ہے، تو انسان کیا چاہے گا کہ وہ جائے گا دوسری جگہ جہاں 100 روپے میں صرف ایک مل رہا ہے؟ نہیں، عقل مندی کیا ہے کہ وہ خریدا جائے جہاں 100 روپے میں وہی سیم چیز دو مل رہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈبل اجر رکھتے ہیں، دوہرا اجر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہی کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کی تو بہت وہ کرتے ہیں اور اپنے ہی رشتہ دار ایسے بیچارے جو محروم رہتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے۔ تو یتیم، یتامہ، یتیم کی جمع ہے، یتیم وہ ہے جو کم سنی میں ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح اس کے بعد والمساکین، معاشرے کے وہ تمام افراد، خواہ وہ یتیم ہو، بیوہ ہو یا کوئی بھی ہو، مگر وہ ضرورت مند ہو، محتاج ہو، جو اپنی ضروریات کو خود پورا نہ کر سکتے ہوں، ان سب کا خیال رکھنا بھی اس عہد کا حصہ ہے۔ یعنی یہ وعدہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اور ہم سے بھی، کہ ہم بھی قرآن پڑھنے والے کیا کریں کہ اس طرح کریں۔ ان سب کے ساتھ احسان میں مالی مدد بھی ہے، بہترین رائے اور مشورہ بھی آتا ہے، اور کوئی بھی ان کے بھلائی کے جو بھی کام جس سے وہ خوش ہو سکتے ہیں یا کسی طرح سے ان کی مدد ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو مساکین، مسکین کی جمع ہے، مسکین محتاج و تنگ دست کو کہا جاتا ہے، جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھا لے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے فقیر، فقیر یعنی بالکل محتاج ہے، بالکل نہ کمانے کے قابل ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ جو اس کو کما کر کھلا سکے، وہ بالکل بھی محتاج ہے، بالکل فقیر ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ مسکین کون ہوتا ہے کہ جو کما تو سکتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے بیچارہ، لیکن اگر وہ گھر والوں کی کو مثلا کھانا لا کے دیتا ہے تو بچوں کی پڑھائی نہیں کروا سکتا، یا بچوں کی پڑھائی اور کھانا ہو جاتا ہے تو گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، یعنی یہ بالکل فقیر کی طرح نہیں ہے کہ بالکل محتاج ہے، بلکہ کماتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں پوری ہوتی، ایسوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، وہ تو کماتے ہیں اچھا خاصا کھاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں کماتے ہیں ٹھیک ہے، مسکینی کی وجہ سے ہو سکتا ہے بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے ہو، مسکینی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو الیکٹرک کا بل اتنا سر پر چڑھ چکا ہو، یا ان کا کرایہ کا اتنا قرض ان کے اوپر ہو چکا ہو، تو یہ ساری طرح کے مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ان کی، جو کما رہے ہیں لیکن اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر پاتے۔ یہ ساری چیزیں مسکینوں میں آتی ہیں۔ انشاءاللہ سورہ توبہ پر جب ہم پہنچیں گے نا تو وہ کون سے 8 لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب ان سب کے ساتھ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، حسن اخلاق، خاص طور پر حسن کلام یعنی اچھی بات کرنا، اپنے پرائے سب کے ساتھ،
یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھی بات کر رہا ہے اس سے کریں اور جو ٹیڑھی میڑھی کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم اس کے جیسے جھگڑنے پر آ جائیں، نہیں، بلکہ سب سے بدترین انسان وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین انسان وہ کہ جس کی اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یعنی اس کی جیسے ہوتا ہے نا بہت زبان دراز ہے، بہت منہ پٹ ہے، اس سے تو بولنا ہی بیکار ہے، اس سے تو ملنا ہی بیکار ہے، اور انسان ایسے لوگوں سے سوچ سوچ کر بات کرتا ہے، اچھا کیا بات کریں گے، یہ تو ہر بات کا الٹا مطلب لے لیتی ہے، اور یہ تو بات بات پہ بھڑک جاتی ہے، غصہ ہو جاتی ہے، کیسے اس سے بات کی جائے، کیا کرے، تو یا پھر یہ ہے کہ اس کی بد زبانی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ سب سے بدترین ہے۔ گفتگو میں خوبصورتی کیسے، مثلا مسکرانا، اچھی بات کرنا، اور کیوں اچھی بات کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا ما یلفظ قولا الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اس کو فوراً ایک فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت معاذ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یا معاذ اس زبان کو بند رکھنا، یعنی زبان سے کوئی ایسی فضول بات نہیں نکالنا جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں پکڑ ہو۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم زبان کی باتوں پر بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، جیسے ہمارے وہاں ہوتا ہے نا کہ تیرا برا ہو، تیرا ستیہ ناس ہو، یہ وہ اس طرح کا محاورہ، یعنی کوئی بد دعا کے لیے نہیں، ایک کلام ہے ان کا عربوں کا۔ تو جہنم میں لوگوں کو منہ کے بل یا ناک کے بل زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی؟ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان روک لی اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر دی، جو بات میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کی پہچان اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے، یعنی ایک انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب آپ اس کو نہیں پہچان سکتے کہ وہ اچھے اخلاق کا ہے یا برے اخلاق کا ہے جب تک کہ آپ اس سے بات نہیں کرتے۔ اب آپ اس سے بات کرنا شروع کرتے ہو، تھوڑی دیر میں 2-4 جملہ وہ بولے گا، آپ کو اس کا اخلاق سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے یا بد اخلاق ہے وہ۔ اور اسی طرح عالم ہے یا جاہل ہے پتہ چل جاتا ہے۔ گفتگو میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ تو گفتگو میں ہونا چاہیے کیا کہ بات کرتے ہوئے با مقصد بات ہونی چاہیے، فضول باتیں نہیں، میننگ فل باتیں۔ پھر لوگوں کو بلا ضرورت بحث و مباحثے کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، یعنی لوگوں کے پاس کیا ہے فضول وقت ہوتا ہے، اب وہ بغیر کام کی باتیں کیا کرتے ہیں، کبھی پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، کبھی بازار پر بات کر رہے ہیں، کبھی لوگوں پر بات کر رہے ہیں، تمہارا اس سے کیا لینا دینا، نہ دین کا اس سے مطلب نہ دنیا کا۔ پھر اسی طرح سچی بات کرنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، یہ بھی قولن حسنہ یعنی اچھی بات میں ہے۔ پھر قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ کہہ تو کچھ رہے ہیں لیکن آپ کر کچھ رہے ہیں۔ پھر گفتگو آسان اور سیدھی بات کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ناپسندیدہ اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی اور تکلف کے ساتھ بات کرتے، یعنی ہے نہیں وہ لیکن اپنے آپ کو باتوں کے ذریعے بڑائی مارنا اور یہ وہ کرنا، شو آف کرنا، یہ سب دکھاتے ہیں۔ پھر نیکی اور بھلائی کرنا چاہیے، قولم معروفہ میں یہ بھی آتا ہے، نرمی سے بات کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سب سے بڑا دشمن فرعون، جس نے اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی اللہ کے جیسا اپنے آپ کو بنانے والا، اس کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دے کر بھیجا؟ قولا لہم قولا لینا، کہ تم دونوں کہنا اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید کہ وہ سمجھ جائے۔ پھر اسی طرح ہر اچھی بات کہنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ پھر اسی طرح بات کرنے میں یہ بھی خیال رکھے کہ اس کی عمر کا لحاظ کریں، یعنی اگر بچے سے آپ بات کر رہے ہیں تو بچوں جیسی باتیں کریں گے، بڑوں سے آپ بات کر رہے ہیں تو بڑوں کے جیسی ادب سے بات کریں گے، بچوں سے ان کے جو
ان کی پسند ہے ناپسند ہے اس کے بارے میں. مثلا کسی بچے کو گاڑی کے بارے میں شوق ہے تو اس سے گاڑی کے اچھا آپ کے پاس گاڑی ہے, کون کون سی گاڑی ہے, کیسی گاڑی ہے. جیسے مثال ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بچے نے یعنی وہ پالا ہوا تھا, برڈز جو چڑیا پالتے ہیں نا وہ پالا ہوا تھا, اور اس بچے کا نام عفیر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جب بھی گزرتے تھے پوچھتے تھے عفیر تمہارے نفیر کا کیا حال ہے, یعنی تمہاری جو چڑیا ہے تمہارے نفیر جو ہے اس کا کیا حال ہے, اس نے نام رکھا ہوگا یا جو بھی ہوگا. تو اس طرح سے وقولوا للناس حسنا, یعنی لوگوں کے ساتھ, یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جو ایمان والے صرف ان کے ساتھ تم اچھی بات کرو اور باقی جو ہیں جو بھی وہ ہیں مثلا یہ کہ نان مسلم ہیں یا جو بھی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو, نہیں, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. قائم کرو نماز میں, نماز کو اول وقت میں پڑھنا, خشوع و خضوع سے پڑھنا, پاکی کے ساتھ پڑھنا, وضو کے ساتھ پڑھنا, اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ہم کو سکھا دیا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اپنی طرف سے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں لگانا ہے, کوئی چیز ایڈ نہیں کرنا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ایسا سجدہ پسند ہے میں ایسا کروں, مجھے ایسا رکوع پسند ہے میں ایسی کروں, مجھے ایسے کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہے ایسے پڑھوں یا ایسی ڈائریکشن میں پڑھوں, نہیں. ہر وہ طریقہ قائم نماز میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا, وہ ساری چیزیں نمازوں میں آتی ہے. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی. زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی دراصل کیا ہے کہ اللہ کا بھی حق ہے, کہ اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. واقیموا الصلاۃ کیا ہے, صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. وآتوا الزکاۃ کیا ہے, اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے. اللہ کا حق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, ہمارے پاس مال ہے تو ہر سال نصاب پورے ہونے پر 2.5% اس کا نکالیں گے, اور کس کو دیں گے, مسکینوں غریبوں محتاجوں کو جو اس کے مستحق ہوں گے. تو دونوں چیز آ گئی, اللہ کا بھی حق ادا ہو گیا اس میں اور یعنی لوگوں کا بھی حق. تو ان سے جب یہ ساری چیزیں وعدہ لیا گیا تو ان لوگوں نے کیا کیا, ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون, پھر تم منہ موڑ گئے. بنی اسرائیل تم نے وعدہ تو کیا لیکن اس کو نبھایا نہیں, ان احکامات کی پابندی نہیں کی, لیکن سب ایسے نہیں تھے. قلیلا منکم, مگر بہت تھوڑے تم میں سے, بعض ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو نبھایا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی بات کہتے تھے. وانتم معرضون, اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے, اعراض برتنے والے, اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بے پرواہی برتنے والے. یہ تو تمہاری عادت میں ہی ہے کہ تم وعدہ کرتے ہو اور وعدہ خلافی کرتے ہو. تو قولوا للناس, یعنی لوگوں سے خندہ پیشانی سے مسکرا کر محبت پیار نرمی سے باتیں کیا کرو, اخلاق سے پیش آؤ اور اخلاقی کے ساتھ برائیوں سے روکو اور بھلائیوں کا شوق دلاؤ. اچھی بات بھلائی کا شوق اور برائی سے نفرت دلانا, بردباری اختیار کرنا, معاف اور درگزر کرنا اور حسن اخلاق سے پیش آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات معمولی مت سمجھو, اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے بھائی کی طرف خندہ پیشانی سے ملنا, یعنی جھک کر اس سے اچھے اخلاق سے ملنا, حسن سلوک کے ساتھ اچھی بات کا بھی حکم دینا تاکہ فعلی اور قولی دونوں احسان جمع ہو جائے اور ہر دل عزیز بن جائیں. لیکن یہودی ان تمام عہدوں سے پھر گئے, ہاں تھوڑے سے اللہ کے بندے ان پر جمے رہے. اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, پڑوسیوں, اجنبی پڑوسیوں, ساتھ والوں, مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یقین مانو حق تعالیٰ مغرور اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. تو یہ امت محمدیہ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, تو آپ کی اخلاق کی تو گواہی دی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے, اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں, یعنی وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جیسے اعلیٰ درجے پر آپ تھے کہ دشمن کے ساتھ بھی. بہت سارے بچپن سے ہم نے واقعات سنے نا, آپ لوگوں کو بھی مشہور ہوگا کہ ایک عورت تھی, وہ کچرا پھینکا کرتی تھی, یہودی تھی, اور روزانہ کچرا پھینکتی تھی. ایک دن اس نے نہیں پھینکا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ کہیں بیمار تو نہیں ہوگی، جا کر دیکھا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کی، اس کو کھانا پینا کھلایا، اس کی صاف صفائی کی، تو آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئی کہ یہ یعنی میں ہمیشہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھی اور بدلے میں یہ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے. باقی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی تھی کہ ہر کوئی صحابہ کرام میں سے یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس طرح سب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی محبت والا رویہ تھا. آگے کی ایک آیت لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے ہمارا. یہ سب چیزیں جو تھی ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق تھی، اس لیے اس کو ڈیٹیل میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں ہم غلط ہیں، ابھی تک ہماری اصلاح ہم نے نہیں کی اور ہم غلط کیے جا رہے ہیں اور ہم کو اس کا علم بھی نہیں ہے. کہ سختی سے کسی کے ساتھ بات کرنا یا قطع رحمی کرنا یا پھر نماز کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھنا یا زکوٰۃ ہم پر فرض ہے نہیں ادا کرنا، یا ہماری روزمرہ کی زندگی کے بارے میں. اس لیے اس کے لیے بارے میں بھی جاننا زیادہ ڈیٹیل سے بہت ضروری تھا. اور دوسری چیز یہ کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور ایک اور وعدہ کا ذکر کہ جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے. کیا وعدہ لیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، نہ تم بہانا اپنا خون، یعنی اپنے ہی قوم کے لوگوں کو قتل مت کرنا، اپنے ہی لوگوں کو خون بہانا نہیں، ان کو قتل نہیں کرنا ہے، ان کو اذیت نہیں دینا ہے. ولا تخرجون انفسکم، اور اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو وطن سے نہیں نکلنے پر مجبور کرنا ہے، یعنی ان کے گھروں سے نہیں نکالنا ہے. ثم اقررتم، تم نے اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا کہ نہ خون بہائیں گے اور نہ اپنے بھائیوں کو بے گھر کریں گے. وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی ہو اس بات پر کہ تم یہ وعدہ پورا کرو گے. یہاں پر یہی ان آیتوں میں ان یہودیوں کی تردید ہے جو عہد رسالت میں تھے. مدینے کے انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. جاہلیت میں ان دونوں میں ہمیشہ انبن اور قتل خون ریزی ہوتی تھی، ہمیشہ لڑائی رہتی تھی. مدینے کے یہودی 3 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ. پہلے 2 قبیلے خزرج کے حلیف دوست تھے اور بنی قریظہ اوس کے. جب اوس و خزرج میں جنگ ہوتی تو ہر قبیلے کا دوست اپنے دوستوں کا ساتھ دیتا تھا. اس طرح دونوں قبیلوں کے دوست ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے بھی جاتے تھے اور موقع ملنے پر ایک دوسرے کا مکان دکان بھی لوٹ لیتے تھے اور انہیں گھروں سے باہر نکال دیا کرتے تھے. پھر جب لڑائی بند ہو جاتی تو ایک فریق کیا کرتا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا کرتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، قوم کے اسیروں کو فدیہ دے کر چھڑانا. اس حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، یعنی کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ جو اقرار کیا گیا تو اس نہیں کرنا، تو کیا کرتے تھے کہ قتل بھی کرتے تھے اور نکالتے بھی تھے، یعنی آپس میں لوگوں کا قتل بھی کرتے تھے اور نکالتے تھے اور چڑھائی کرتے تھے، اور گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. اور اگر کوئی دوسرے فریق کے پاس اپنا آدمی قیدی بن کر گیا تو کیا کرتے تھے، اس کو اپنی طرف سے فدیہ دیتے تھے اور چھڑا کر لاتے تھے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا کہ ان کو نکالنا نہیں ہے، یہ حرام تھا تم پر کہ تم ان کو نکالو. تو اللہ تعالیٰ آگے پوچھے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی تم ایک کتاب کے حصے کو تو مانتے ہو کہ ہاں یہ ثواب کا کام ہے کہ ان کو قیدی کو چھڑانے کا ہے، لہٰذا تم فدیے میں دیتے ہو، تو تم نے پہلے نکالا ہی کیوں؟ اگر نہیں نکالتے تو وہ دوسرے فریق ان کو قیدی نہیں بناتے، تو تم نے مجبور کیا کہ وہ نکلیں تاکہ دوسرے دشمن ان کو قیدی بنا لے. اب جب وہ قید ہو گئے تو پھر تم جاتے ہو، وہ تو تم ایک کتاب کے حصے کو تو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر یہی بتا رہے ہیں تم اقررتم. پھر یہودیوں کی صفاقی کا بیان ہے کہ تورات میں خون ریزی حرام ہے اور فدیہ دے کر قوم کے قیدیوں کو چھڑانا فرض ہے. تو یہ ایک کام تو کرتے ہو، لیکن جو ایک چیز حرام کی گئی ہے اس کو تم کیوں نہیں مانتے کہ قتل کرنا تو ہر قوم ہر ملت میں حرام قرار دیا گیا ہے. انہی لوگوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور ان سے ایک لمحے کے لیے بھی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا انہیں اس ہمیشگی والے اور ہولناک والے عذاب سے چھڑانے کے لیے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یعنی یہ دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے ہی لوگوں کو
یعنی قیدی بن جاتے تو چھڑاتے تھے اور پھر ان کو وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا پھر ایک بات کتاب کی تم مانتے ہو اور ایک حصے پر کتاب کے ایمان لاتے ہو؟ یعنی بھائیوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو اور بعض باتوں کا تم کفر کرتے ہو کہ منع کیا گیا تھا کہ ان کو گھر سے نہیں نکالنا، آپس میں قتل خون ریزی نہیں کرنا، وہ تو تم نہیں مانتے ہو. تو تم کو جو اچھا لگتا ہے وہ تم مانتے ہو. فما جزاؤ، تو ایسا کرنے والے کے ساتھ کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ من یفعل ذلک منکم، جو بھی تم میں سے ایسا کام کرے، الا خزی فی الحیات دنیا، مگر یہ کہ دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو، خوب اس کی بے عزتی ہو، خوب رسوائی ہو. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ پھیرے جائیں گے عذاب کی طرف. پھیرے جائیں گے کیونکہ جب یہ عذاب میں ڈالے جائیں گے تو اس سے نکلنے کے لیے کوشش کریں گے تو واپس ان کو عذاب کی طرف پلٹا دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے جو عمل تم کر رہے ہو. یعنی ان اعمال کے کرنے کی وجہ ان کی دنیا کی محبت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی، آخرت کا عذاب کمایا، آخرت کو برباد کیا دنیا کے فائدے کے لیے. ولا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ایسے لوگوں سے تو عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. یعنی کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا. دنیا میں تو تم بعض چیزوں کا انکار کرتے ہو اور بعض کو مان لیتے ہو، لیکن قیامت کے دن تم جو اپنی منمانی کر رہے ہو یا جن کی وجہ سے بھی تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نافرمانی کے کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہو، یاد رکھو وہ سارے لوگ جن کی وجہ سے تم یہ کر رہے ہو وہ تم کو قیامت کے دن چھڑانے کے لیے کام نہیں آئیں گے، چاہے کہ وہ تمہارے بیوی بچے ہوں، چاہے کہ تمہارے رشتہ دار ہوں یا تمہارے قریبی دوست ہوں یا جو بھی ہو، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ کل کو تمہارے انکاری ہو جائیں گے. دنیا میں تو تم کو ضرورت ہوتی ہے تو تمہاری کوئی مدد کے لیے آ بھی جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا جیسے کہ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، بچے اپنے ماں باپ سے بھاگیں گے. تو یہ تو قیامت کے دن کی نشانی ہوگی کہ پہچاننے کے بعد بھی منہ چھپائیں گے کہ کہیں یہ ہم سے کوئی نیکی نہیں مانگ لیں. تو یہ دنیا میں چلو یہ کرتے ہیں کہ نہیں اپنا سارا مال سب کچھ اپنی اولاد کے پیچھے لگا دیں گے، قرض بھی لے لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو جو کمائی کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے ہم کو کرنا ہے، آخرت کی نیت سے کرنا ہے. کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی بھلائی کا کام، کوئی بھی نیکی کا کام جو بھی ہم کریں، ہمارا گول کیا ہونا چاہیے کہ یہ میں آخرت کے لیے کر رہی ہوں، میں کل کے لیے جہاں پر مجھے نہ یہ میرا مال کام آئے گا، نہ میری یہ زندگی کام آئے گی، نہ میری اولاد رشتہ دار کام آئیں گے، وہاں کے لیے میں کچھ جمع کر لوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تھرسڈے کے دن آپ کو تجوید کی لنک بھیج دی جائے گی. جو لوگ بھی اپنا قرآن صحیح کرنا چاہتے ہیں وہ اس پر جوائنٹ ہو جائیں 3 سے 5 انشاءاللہ باذن اللہ. آپ کو جو بھی سنانا ہے، جو بھی ٹیچر بولیں گے وہ سنائیے، تجوید صحیح کیجیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.